خلائی مخلوق اور زمین۔ ایک خلائی مخلوق کا جہاز زمین پر گر جاتا ہے۔ اس جہاز میں کچھ خلائی مخلوق ہوتی ہے، وہ سب مر جاتے ہیں۔ ان میں سے 2 زندہ رہتے ہیں، ایک لڑکا ہوتا ہے اور ایک اس کا باپ ہوتا ہے۔ دونوں اس میں بچ جاتے ہیں۔ لڑکے کو کچھ تھوڑی بہت چوٹیں آتی ہیں، لیکن اس لڑکے کا باپ بہت زخمی ہوتا ہے۔ اس کا سارا سامان زمین میں گر جاتا ہے، جس میں ان کا وہ موبائل بھی گر جاتا ہے ان کی دنیا تک ان کا سگنل پہنچاتا ہے۔ اس لڑکے کا باپ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کہ تم مجھے معاف کر دو، میں تم کو اپنے ساتھ یہاں پر لے کر آیا تھا، شاید میں آج مر جاؤں گا۔ تو وہ لڑکا اپنے والد سے کہتا ہے کہ نہیں، میں کوشش کروں گا کہ ہم یہاں سے اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ نہیں، ہم سے وہ موبائل اس دنیا میں گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ ملے گا بھی یا نہیں۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، اس موبائل کو ڈھونڈ کر لے آؤں گا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے بارے میں نہیں جانتے، پتہ نہیں یہ کس طرح کی ہے، تم یہ مشین اپنے ساتھ لے کر جاؤ، یہ تم کو یہاں کی بری اور اچھی چیزوں کے بارے میں بتائے گی۔ پھر وہ لڑکا اپنے والد سے ملتا ہے اور پھر وہ مشین لے کر زمین میں جاتا ہے۔ وہ لڑکا پہلی دفعہ زمین کو دیکھتا ہے۔ وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ ہر طرف بڑے بڑے درخت ہیں، اور پھر اس کو آواز آتی ہے تو وہ اوپر کو دیکھتا ہے تو اس کو بہت سے پرندے نظر آتے ہیں۔ اس کو یہ سب کچھ بہت ہی عجیب لگتا ہے۔ وہ لڑکا چلتا جاتا ہے اور دنیا کو دیکھتا جاتا ہے۔ پھر اس کی مشین سے آواز آتی ہے کہ کچھ خطرناک ہے۔ وہ لڑکا ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کو کچھ بھیڑیے نظر آتے ہیں جو اس لڑکے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ لڑکا ان بھیڑیوں کو دیکھتا ہے تو وہاں سے بھاگتا ہے۔ وہ بھیڑیے بھی اس لڑکے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لڑکا بھاگتا بھاگتا ایک بڑے سے درخت کے پاس جاتا ہے۔ بھیڑیے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب وہ لڑکا ان بھیڑیوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ کچھ دیر تو بھیڑیے اس درخت کے آس پاس رہتے ہیں، پھر وہاں سے کہیں بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ یہاں پر اندھیرا ہونے لگتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا درخت پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کو بہت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں جن سے اس کو بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر وہ لڑکا اپنے باپ کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے۔ اسی طرح سے پریشانی میں اس کی رات گزر جاتی ہے۔ پھر صبح ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی مشین سے آواز آتی ہے کہ کچھ خطرہ ہے۔ پھر اس لڑکی کی مشین کی آواز سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک بڑا سا سانپ آ رہا ہے تو وہ جلدی سے درخت سے نیچے آتا ہے اور وہاں سے ڈر کر بھاگتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پانی کو پہلی بار دیکھتا ہے۔ جب وہ پانی میں سے گزرنے لگتا ہے تو اس کو اس طرح سے لگتا ہے کہ وہ ندی اس کو کھا جائے گی۔ اس کو لگتا ہے کہ پانی اس کے پاؤں کو پکڑ رہا ہے اور پانی اس کو اپنے اندر کھینچ رہا ہے۔ وہ لڑکا پانی سے ڈر کر وہاں سے باہر نکل آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں اس پانی کے دوسری طرف کس طرح سے جاؤں گا۔ وہ یہ سوچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ پرندے آتے ہیں اور وہ پانی پر بیٹھ کر پانی کے اوپر تیرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بھی انہی کی طرح سے پانی میں تیر کر دوسری جگہ پر جاؤں گا۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں۔ پھر وہ ایک لکڑی کو اٹھا کر پانی میں ڈالتا ہے تو وہ ان پرندوں کی طرح پانی میں تیرنے لگتی ہے۔ پھر وہ لڑکا ایک بڑی سی لکڑی کو اٹھاتا ہے، پھر اس کے اوپر بیٹھ کر ندی کی دوسری جگہ جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا اسی طرح سے چلتا جاتا ہے۔ پھر رات ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی مشین سے خطرے کی آواز آتی ہے۔ پھر وہ لڑکا دیکھتا ہے تو اندھیرے کی وجہ سے اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، وہ اس درخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کو بہت ہی تیز آواز آتی ہے اوپر سے اور روشنی بھی آتی ہے۔ وہ اوپر دیکھتا ہے تو اس کو اس آواز اور روشنی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اوپر سے بارش شروع ہو جاتی ہے اور طوفان بھی۔ وہ بہت ہی کالے سیاہ بادل ہوتے ہیں اور بہت تیز بارش اور طوفان ہوتا ہے جس سے وہ درخت بھی ہلنے لگتا ہے جیسے ابھی یہ درخت زمین پر گر جائے گا۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت ڈرتا ہے۔ پھر بادل کی روشنی سے اس کی نظر ایک بندر کے بچے پر پڑتی ہے۔
وہ بھی اسی طرح سے ڈر کر درخت پر بیٹھا تھا۔ پھر بارش میں بھیگنے کی وجہ سے دونوں کو بہت سردی بھی لگ رہی تھی۔ دونوں سردی اور ڈر سے کانپ رہے تھے۔ پہلے تو اس لڑکے کو اس بندر سے بہت ڈر لگا، پھر وہ لڑکا آگے ہاتھ کرتا ہے تو وہ بندر کا بچہ اس کے پاس آ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ پہلی بار اس لڑکے کو دنیا میں کوئی اتنا پیار کرنے والی چیز ملتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر اسی طرح سے ساری رات بارش اور بادل رہتے ہیں۔ پھر صبح ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکا بندر کے بچے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ تمہارا گھر ڈھونڈتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہیں بہت سے بندر نظر آتے ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ شاید تم یہاں رہتے ہو۔ پھر وہ بندر کے بچے کو وہاں پر چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو بندر کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ شاید تم یہاں پر نہیں رہنا چاہتے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ لڑکا بندر کے بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی چلنے کے بعد ان کو کچھ سامان ملتا ہے جو ان خلائی مخلوق کا وہاں پر گرا تھا۔ پھر وہ لڑکا جلدی سے ان میں سے وہ موبائل کو ڈھونڈتا ہے تو اس کو وہ موبائل مل جاتا ہے، لیکن اس کی سگنل نہیں ملتے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہمیں کسی اونچی جگہ پر جانا چاہیے۔ پھر وہ لڑکا وہاں سے ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ پھر وہ بندر کے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دونوں پہاڑ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر سگنل دیتا ہے تو سگنل اس کی دنیا تک چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہاں پر ایک خلائی مخلوق کا جہاز آتا ہے۔ پھر وہ لڑکا جہاز میں جاتا ہے، بندر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے تو وہ بے ہوش ہوتا ہے لیکن اب بھی زندہ ہوتا ہے۔ پھر وہ لڑکا اپنے والد اور بندر کو ساتھ لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کا والد ٹھیک ہو جاتا ہے اور بندر اس دنیا میں بہت خوش ہو جاتا ہے، اور وہ لڑکا ان سب خلائی مخلوق کو اس دنیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ دنیا کتنی خوبصورت اور خوفناک ہے، اور سب سے کہتا ہے اگر یہ بندر مجھے نہیں ملتا تو شاید میں اس رات مر جاتا۔ سب خلائی مخلوق اس بندر اور دنیا کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں ایک بار پھر دنیا میں ضرور جاؤں گا۔